چاند گہن لگے گا، اس مناسبت سے سنت نبوی کی ادائیگی کی مناسبت سے رات میں ٹھیک 10:30 بجے ہماری اسی مسجد میں نماز چاند گہن ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس نماز میں شرکت کریں۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا انشاءاللہ انتظام رہے گا۔ آئیے ہم صلاۃ کسوف اور خسوف یعنی چاند گرہن اور سورج گہن کی نماز سے متعلق شریعت کے کچھ احکامات کو جانیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی مشروعیت پر امت کا اتفاق ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ امام البانی اور کچھ دوسرے ائمہ کا یہ موقف ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن جمہور اہل علم اس جانب گئے ہیں کہ نماز کسوف یا خسوف یہ واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا سنت مؤکدہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے اہتمام میں قدر تاکید ہے، لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے اس کی کچھ وجوہات ابھی آگے آئے گی۔ دوسری یہ کہ اس کی نماز 2 رکعت ہے، بعض روایتوں میں 2 سے زائد رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور جن روایتوں میں 2 سے زائد رکعتوں کا تذکرہ ہے اس میں رکوع کا بھی کچھ اضافہ ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو بیان کرنے پر اتفاق کیا ہے اور ترجیح دی ہے جس میں 2 رکعت نماز کا ذکر ہے اور 1 رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع کا ذکر ہے، یعنی اس طریقے سے ٹوٹل 2 رکعتوں میں 4 قیام ہوگا اور 4 رکوع ہوگی اور 4 سجدے ہوں گے۔ وہ طریقہ بھی آگے ذکر کیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر انہی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی موقف کو صحیح اور مضبوط ثابت کیا ہے، لہٰذا یہ پتہ چلا کہ ہم اختلاف سے بچتے ہوئے سنت کی ادائیگی میں الجھنوں سے بچتے ہوئے اس بات کو ترجیح دیں گے کہ ہم 2 رکعت نماز اس طرح ادا کریں گے کہ 2 رکعت نماز میں پہلے ابھی آگے حدیث آئے گی، اس سے پہلے کہ میں کچھ تذکرہ کر دوں ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں پوری ایک کتاب باندھی ہے جو کسوف اور خسوف یعنی سورج اور چاند گہن کی نماز سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا باب آپ نے باندھا ہے باب الصلاۃ فی کسوف الشمس، کہ سورج گہن کی نماز کا بیان، اور اس سلسلے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے کہ سورج گہن لگ گیا، یعنی چاند یا سورج کو گہن آ گیا، تو آپ چادر کو گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے۔ بعض روایتوں میں بیان ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے حجروں کے پاس سے گزرتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے، تو چادر کو گھسٹتے ہوئے آپ مسجد میں گئے اور پھر آپ نے نماز پڑھائی، اور حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز کسوف ادا کی۔ اس کے بعد امام بخاری نے دوسرا باب باندھا ہے باب الصدقۃ فی الکسوف، کہ جب چاند یا سورج گہن لگے تو اس میں صدقہ کرنے کا بیان، اور اس سلسلے میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں صلاۃ الکسوف اور خسوف کی پوری نماز کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مرتبہ چاند یا سورج کو گہن لگا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب گہن لگا اللہ کے نبی کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور آپ نے اس سلسلے میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی تکبیر آپ نے کہی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا جسے ہم دعائے معصورہ کہتے ہیں، وہ دعائے ثنا جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ نے دعا پڑھی، اس کے بعد آپ نے قیام کیا اور آپ نے قیام لمبا کیا۔ بعض روایتوں میں بعض صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کا وہ پہلا قیام جو آپ نے تکبیر کے بعد دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد دعائے ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلا قیام کیا وہ پہلا قیام سورہ بقرہ کے قیام کے مطابق کے موافق تھا، یعنی اتنا لمبا تھا۔ ہم اتنا لمبا نہیں پڑھ پائیں گے، گھبرائیے نہیں، جتنی طاقت ہوگی اتنا پڑھیں گے، لیکن اللہ کے نبی کا بیان ہے کہ بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اتنا لمبا آپ نے اس میں قیام کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع آپ نے بہت لمبا کیا، پھر جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تب پھر آپ نے قیام کیا۔ اس کو سمجھ ترتیب، پہلے آپ نے قیام کیا، قرات کیا آپ نے، اس کے بعد پھر رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، رکوع سے اٹھے آپ، اس کے بعد پھر آپ نے قیام کیا، یعنی ہاتھ کو باندھ لیا اور پھر آپ نے قیام کیا، اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا،
جب آپ نے یہ قیام کیا تو آپ کا یہ قیام پہلے قیام سے کچھ مختصر تھا، پھر آپ نے رکوع کیا تو یہ رکوع پہلے رکوع سے مختصر تھا، پھر سر اٹھایا یعنی رکوع سے آپ کھڑے ہو گئے۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے 2 سجدے کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے قیام کیا، پھر لمبا قیام کیا، لیکن آپ کا یہ قیام شروع کے جو 2 قیام تھے ان سے کچھ مختصر تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو آپ کی پہلے رکعت کے رکوع سے یہ مختصر تھا، پھر رکوع سے آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے قیام کیا تو یہ قیام پہلے قیام سے مختصر تھا، پھر اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ اس طریقے سے دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا یعنی 2 سجدے کیے اور بقیہ نماز آپ نے ادا کی۔ یہ اس روایت میں بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب ایسا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا، جب تم گہن کو دیکھو تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، وَكَبِّرُوا اور اس کی تکبیر بیان کرو یا اس کی بڑائی اور کبریائی کا تم اعتراف کرو، دونوں ترجمہ کیا، وَصَلُّوا اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا اور تم صدقہ کرو۔ ثم قال پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد کہ اے امت محمد، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں اپنے بندوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی یعنی کوئی غلام یا کوئی باندی، اس کا بندہ یا اس کی بندی بدکاری کرے، گناہ کا ارتکاب کرے۔ اب یہاں میں جب نماز ہوگی اس کے بعد جب خطبہ ہوگا تو اسی کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بدکاری کا تذکرہ کیوں کیا اور اس کا چاند گہن اور سورج گہن سے کیا تعلق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو یاد کیا، تو یہ آخرت کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے 3 نمبر کا باب باندھا ہے اسی کتاب میں، باب النداء الصلاۃ الجامعۃ فی الکسوف، کہ اس موقع پر ندا دی جائے گی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، یہ کہہ کر الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اس میں ندا دی جائے گی۔ اس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ چوتھا بات امام بخاری نے باندھا ہے باب خطبۃ الامام فی الکسوف، کہ امام کا اس موقع پر یعنی جب چاند یا سورج گہن لگے گا تو امام کا خطبہ دینا۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء سے روایت نقل کی ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بخاری ہی کے بعض روایت سے ثابت ہے کہ آپ کا یہ خطبہ نماز کسوف یا خسوف کی ادائیگی کے بعد ہوا، تو اس کے بعد خطبہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد 5واں باب امام بخاری نے باندھا ہے، اور پھر چھٹا، تو چھٹے میں تذکرہ ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف اللہ عبادہ بالکسوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند اور سورج گہن کے موقع پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم تو اپنے بندوں پر اپنی نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے بندوں کو ڈرایا جائے۔ تو یہ ڈر اور خوف کا موقع ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں ابھی نیٹ پہ تلاش کر رہا تھا تو اس میں ایک مشورہ دیا گیا کہ ایسے موقع پہ اگر آپ سمندری علاقوں میں جائیں یا شہر سے باہر نکل جائیں اور چاند کی طرف یا سورج کی طرف دیکھیں تو ایسا منظر بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ خوشنمائی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے ڈر کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کی روشنی کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا، اور دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے پابند ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو چھین کر کے ہم کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اپنی غفلت سے جاگو۔ یہ ایک عذاب کی اللہ تعالیٰ کے ایک طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اللہ کی طرف پلٹنا، اس کے عذاب کو یاد کرنا اور بندوں کو غفلت سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول کر دینا، یہ اس کے مقاصد میں سے ہے۔ پھر 7واں باب امام بخاری نے باندھا ہے باب التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف، کہ عذاب قبر کو یعنی اس بات کا بیان کسوف کے موقع پر عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کا بیان۔
اس کے بعد پھر آپ نے حضرت عائشہ سے 2 روایتیں نقل کی ہیں جس میں تذکرہ ہے کہ اس موقع پر عذاب قبر کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ جب نماز ہوگی رات میں تو نماز کے بعد یہاں سے بتاؤں گا کہ عذاب قبر کا تذکرہ اور یہ جو چاند اور سورج کے گہن کا تذکرہ ہے یہ ملا کر کے دونوں میں کیا مماثلت ہے، کیوں اللہ کے نبی نے اس موقع پر عذاب قبر کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو موقع ہے ڈر کا موقع ہے۔ ابھی آپ دیکھیے راجستھان میں، پنجاب میں، سندھ میں جو باڑھ آئی ہوئی، جو سیلاب آیا ہوا ہے، ان کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ کوئی مسجد کی چھت پہ پناہ لے رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ جا کے پناہ لے رہا ہے، ساز و سامان تباہ و برباد ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، مال و دولت، روپے پیسے پانی میں مل گئے اور پانی سے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ لوگ اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو اور اپنی سب کچھ جتنی جمع پونجی ہے، جتنا سرمایہ ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسے موقع پہ یہ چاند گہن لگ رہا ہے اور ہم کو موقع مل رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پیشانی کو جھکا کر کے اللہ کے یہاں عاجزی اختیار کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، غفلت سے دور ہو جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہو کر کے اس کی جانب رجوع کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی ایسے موقع پہ، جبکہ دوسرے علاقے کو لوگ باڑھ سے، سیلاب سے انتہائی پریشان ہیں، اپنی جان بچانا مشکل ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو اس سے محفوظ رکھا ہے تو اس موقع پہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس سنت مؤکدہ کو زندہ کریں۔ آپ دیکھیے کوئی عید میلاد منا رہا ہے، کوئی شب برات مناتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے معاملات میں سنت کو ترک کرتے ہیں۔ جب ہم بدعت کا رد کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم سنت کو بھی زندہ کریں، سنت کا بھی احیاء کریں۔ لہٰذا یہ بہت بڑا باعث اجر اور باعث ثواب کا کام ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں سب سے پہلے خلوص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے بنا کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، لہٰذا یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خشوع کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اس موقع پہ صدقہ کرنا افضل ہے، لہٰذا صدقہ بھی اس موقع پہ کیا جائے، تسبیح پڑھی جائے۔ ابھی دیکھیے آپ نماز کی دعائیں دیکھیے اور سورج اور چاند گہن کی تعلیمات دیکھیے، تو نماز کی ہر دعا سورج اور چاند گہن میں ایک طریقے سے مماثلت ہے۔ اس میں عذاب قبر سے پناہ ہے نماز میں، تو اس میں مماثلت ہے۔ اس طریقے سے استغفار کا معاملہ ہے، دعا کا معاملہ ہے، سب نماز کی دعا اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم اسی موقع پہ نماز کا حکم دیا گیا، تو نماز کے ذریعے سے تسبیح کی جائے، نماز کے ذریعے سے سجدوں میں اور رکوع میں استغفار کیا جائے، اور نماز کے ذریعے سے ہی اللہ سے عذاب سے پناہ طلب کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔